یہ اسیکس کی ایک عام گلی میں شروع ہونے والی ایک عجیب کہانی ہے۔ یہ ایلفرڈ سے اسلام آباد کی کہانی ہے۔ نواز شریف کا بطور وزیر اعظم پہلا دور حکومت 1990 میں شروع ہوا۔ اس وقت شروع ہونے والے ایک قصے نے ان کی سیاسی زندگی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی جماعت کے دوسرے لوگوں کو سیاسی مہم چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے رقم فراہم کی گئی۔ الزام ہے کہ حکومت کے لیے کام کرنے والے فوجی کارندوں نے انہیں نقد رقم سے بھرے ہوئے صندوق دیے۔ عدالت میں داخل کیے جانے والے حلف نامے کے مطابق ایک خفیہ اہلکار نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے 35 لاکھ روپے وصول کیے۔ یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے کیونکہ یہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔ شریف خاندان کا کاروبار جو اتفاق گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی چھوٹے پیمانے سے شروع ہو کر ملک کے بہت بڑے کاروباری اداروں میں سے ایک بن گیا۔ شروع میں شریف خاندان کی میلیں جو تقریباً دیوالیہ حالت میں تھیں 1990 کے اوائل میں وہ پھلنے پھولنے لگیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس خاندان نے جو دولت اچھے وقتوں میں ملک سے باہر بھیجی تھی اب اسے واپس لایا جا رہا ہے۔ ان کا کیس سلمان ضیاء نامی شخص کے ایک بینک اکاؤنٹ سے شروع ہوا۔ سلمان ضیاء کا نام ان کی تفتیش میں ایک اہم نام ثابت ہوا۔ سلمان ضیاء کا اکاؤنٹ 1992 میں اسی بینک میں کھولا گیا۔ انکوائریوں سے پتا چلا کہ لاکھوں ڈالر مشکوک طریقے سے اس اکاؤنٹ میں ٹریولر چیک کی صورت میں جمع کروائے گئے۔ 7 لاکھ ڈالر کی مالیت کے ٹریولر چیک صرف ایک کارروائی میں۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکوک چیز تھی۔ ہمیں اس سے یہ شبہ ہوا کہ اس طرح سے کالے دھن کو سفید کیا جا رہا تھا۔ بینک ریکارڈ کے مطابق 7 ماہ پر مشتمل صرف ایک عرصے میں سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ڈالر کے ٹریولرز چیک جمع کروائے گئے۔ میں نے جانچنے کے لیے سلمان ضیاء کے اکاؤنٹ میں $5 جمع کروانے کی کوشش کی۔ اکاؤنٹ اب بھی موجود ہے۔ بینک نے اکاؤنٹ نمبر اور اس کے مالک کی تصدیق کی۔ FIA کے لوگوں نے عدالت کو بتایا یہ رقم نواز شریف کی تھی لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کاغذ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ اگر واقعی سلمان ضیاء نامی کوئی شخص موجود ہی نہ ہو تو پھر کیا اکاؤنٹ کے فارم پر سلمان ضیاء کا پیشہ زراعت لکھا گیا ہے؟ پتے میں بازار ساہیوال کا تھا لیکن اس پتے پر خط و کتابت نہیں ہو سکتی تھی۔ سلمان ضیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہم ساہیوال گئے۔ وہ مین بازار کا نام نہیں تھا، بازار کا نام ہوگا جیسے پاک پتن مین بازار، پاک پتن بازار، ساتھ بازار کا نام بھی بتایا گیا، پھر پتا چلا گیا اس کا مین بازار کوئی نہیں ہے شہر۔ سلمان ضیاء سلمان ضیاء ایک فرضی نام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ سلمان ضیاء کے اور دوسرے جعلی اکاؤنٹس ہیں۔ جمع ہونے والی رقم $1 ملین تھی جو لنڈن فیملی کے نام سے جمع کروائی گئی تھی۔ اس کو قاضی فیملی کہتے ہیں اور اس راز سلمان ضیاء کی طرح جو پاسپورٹ دکھائے گئے وہ برٹش پاسپورٹ تھے۔ اگرچہ وہ فیملی پاکستان میں نہیں تھی لیکن ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے۔ ہم ایسیکس کے شہر ایلفرڈ میں ہیں۔ یہ شہر کی معروف ہل سٹریٹ ہے۔ فیملی بینک کی طرف سے خطوط دیکھ کر حیران رہ گئی جو ان کو پاکستان بینک کی طرف سے موصول ہو رہے تھے۔ قاضی فیملی کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ ان کے نام پر کھلنے والے اکاؤنٹس میں $1 ملین تھے۔ بری خبر یہ تھی کہ ان کا نام استعمال کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کمپنیز کی طرف سے وہ کمپنیز ان کا نام استعمال کر رہی تھیں جن کا تعلق پاکستان کے وزیر اعظم کے خاندان سے تھا۔ کاشف قاضی کے پاس خط تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں $2 ملین سے زائد کی رقم ہے لیکن اس کو حدیبہ انجینئرنگ کمپنی استعمال کر رہی تھی۔ شریف خاندان کمپنی اس ڈیل کے لیے کچھ ادا نہیں کر رہی تھی۔ کاشف قاضی سے کہا گیا تھا کہ وہ ادائیگی کے لیے رقم کا بندوبست کریں۔ ایک اور خط جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ بار بار کی یاد دہانی کے باوجود ادائیگی نہیں کی گئی جو شریف کمپنی کو ادھار دی گئی تھی۔
یہ وہی کمپنی ہے جس میں قاضی فیملی کے نام سے ادھار رقم لی گئی تھی. یہ ایک اسکیم کا حصہ تھا جس کے تحت ملک میں رقم واپس لائی جا سکے اور ٹیکس بھی ادا نہ کیا جائے اور یہ بھی ظاہر نہ ہو کہ رقم کہاں سے آئی ہے. ظاہری طور پر ان اکاؤنٹس اور شریف فیملی کا کوئی رابطہ نظر نہیں آتا. یہ سب کچھ ایک مشترکہ دوست کی وجہ سے ہوا جو 70 کی دہائی میں لندن پڑھنے گیا تھا اور قاضی خاندان کے ساتھ رہتا تھا. وہ مسٹر اسحاق ڈار تھے جو انٹرویو کے لیے موجود نہیں تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ قاضی ان کے اور شریف خاندان کے مشترکہ دوست ہیں. لیکن الزام یہ ہے کہ قاضی فیملی کو بطور دوست نہیں بلکہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا. یہی سب عوامل FIA کی طرف سے شریف فیملی پر مقدمے کی وجہ بنے. ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹس استعمال کیے تاکہ ملک میں ناجائز دولت لائی جا سکے اور ٹیکس سے بچا جا سکے. عدالت کو بتایا گیا کہ شریف کمپنیز کے ڈائریکٹر نے دھوکہ دہی سے اکاؤنٹس کھلوائے تاکہ کالے دھن کو ٹھیک کیا جا سکے. عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ حدیبہ پیپر ملز کے ڈائریکٹرز نے یہ سب کچھ چیف ایگزیکٹو نواز شریف کی زیر پرستی میں کیا ہے جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھا. FIA کو اس بات پر یقین تھا کہ سلمان ضیاء جو اسیکس کا رہائشی تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کا اور کاشف قاضی کا پاسپورٹ نمبر ایک ہی تھا. بہت ساری شکایتیں اور مقدمات سنے گئے اور وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے مقدمات کی سماعت کی جائے. ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بطور وزیر اعظم وہ عدالتی کارروائی سے مستثنا ہے. لیکن یہ مسئلہ اس وقت سامنے آیا جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور پولیس ایک طرف کھڑی رہی. وزیر اعظم کی معطلی کو روک دیا گیا. لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بتایا کہ ان کے والد اور بھائی شہباز بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، وہ رقم جمع کروائیں جو انہوں نے قاضی اکاؤنٹس کے نام پر حاصل کی تھی. ستمبر میں نواز شریف کی تصویر ان کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوئے دکھائی گئی اور ان کا بیٹا حسین ان کا استقبال کر رہا ہے. انتخابی گوشواروں کے مطابق اپارٹمنٹ نمبر 70 جو 3 لوگوں کی ملکیت تھا اور ان کے نام کے ساتھ شریف آتا تھا، ان میں نمایاں حسین شریف ہیں. میرے موکل نے اس سرمایہ کاری کی سیکیورٹی ذاتی ضمانت پر لی تھی. پاکستان میں شریف خاندان کے 3 افراد کی ہم نے ان ضمانتوں کے بارے میں ایک فیصلہ حاصل کر لیا ہے. ان کے خلاف $17 ملین سے زائد اور وزیر اعظم کے والد کے خلاف $14 ملین سے زائد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آئیں اور آ کر وضاحت کریں کہ وہ پاکستان اور یہاں کتنی جائیداد کے مالک ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ قرضہ چکایا جا سکتا ہے. پاکستانی قوم کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ اس چیز سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے جو کافی دیر سے اس کے ساتھ چمٹی ہے، یعنی رشوت کا ناسور. میرے پاس